الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف کا نذرانہ ساتھ ساتھ میں پڑھ لیا جاوے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کون گنا سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے، کس کے بس میں ہے آپ کے احسان کا بدلہ کوئی چکا سکے۔ اس لیے جب یہ جمعہ کا دن، اس کی گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، اس میں خاص طور پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر، قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا گیا اور اس کے اندر اسلام کا بہت بڑا ایک اہم رکن، ایک اہم فریضہ جو اب آئندہ مہینے شروع ہونے جا رہا ہے، اور پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں لوگ اور مسلمان اس سعادت کو انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اللہ اس سال ہونے والے حج کو ہر طرح کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی داخلی اور خارجی فتنوں سے اللہ اپنے اس بہترین گھر کو محفوظ فرمائے، اور ایک ایک حاجی جو حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور پوری زندگی کا اس کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری زندگی کی مایا ہوتی ہے، بلکہ مایا اور سرمایہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ، ایک کڑھن، ایک فکر ہوتی ہے کہ میں اس دیار میں پہنچوں۔ پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ حج کرنا اور فرض ادا کرنا شاید ہی زندگی میں دوبارہ کسی کو بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ عمرے تو لوگ کر لیتے ہیں 2 4 10، لیکن حج کرنا، اور خاص کر آج کل کے زمانے میں، آج کل کے حالات میں، جب ہر طرح سے حالات اور مسائل کے لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں، داخلی طور پر بھی، خارجی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی، بیرونی طور پر بھی، مادی مال کے اعتبار سے بھی اور دوسرے حالات کے اعتبار سے بھی، دوبارہ حج کرنا یہ بہت مشکل کام بظاہر ہو گیا ہے۔ تو گویا پوری زندگی کی تڑپ اور فکر اور کڑن ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ فرض حج کے لیے ہم در اقدس پر حاضر ہوں، کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، وہاں طواف کریں، مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے اندر پروانہ وار، دیوانہ وار جو ہے وہاں جائیں، اور اللہ کو وعدہ پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے، یہ ہر ایک کی طلب ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سال کے حج کو ہر طرح کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہم سب کو بھی اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ مال والے نہیں جایا کرتے، دل والے جایا کرتے ہیں، فکروں والے جایا کرتے ہیں، طلب والے جایا کرتے ہیں، طلب والے جایا کرتے ہیں، عشق و محبت والے جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفر 2 طرح کا سفر ہے۔ ایک انداز سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عشق و محبت سے بھرا ہوا ہے،
جگہ جگہ ہر لمحہ ہر قدم پر عشق و محبت کی داستان یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے. یہ عشق و محبت کا پروانہ وار اور دیوانہ وار عاشقانہ سفر ہے. ایک عاشق معشوق کی تلاش میں جس طرح حیران اور سرگردہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رات کبھی دن، یعنی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، کسی چیز کا، اپنے راحت و آرام سب کچھ کو بھول جاتا ہے، قربان کر کے اپنے معشوق کی تلاش میں کہ ایک جھلک، ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے، ایک مرتبہ دیدار ہو جائے. تو یہ جو ہے نا حج، یہ عاشقانہ سفر ہے. دیکھیے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. وہ مشہور حدیث ہم اس کے ذریعے اس کا سہارا لیتے ہیں. فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. پھر سے لگاؤ. تو پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. اگر ہم عشق و محبت کے کیا کہتے ہیں نظریے سے دیکھیں تو ان کے اندر بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے. کیسے کہ سب سے پہلے انسان کا ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے. محبت اور عشق تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے تعارف، پہچان ہوتی ہے. 2 لوگ ملتے ہیں تو پہلے تعارف ہوتا ہے، آپ کون اور ہم کون. تو کلمے کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو کلمے کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں کیسی زبردست طاقت کا مالک ہوں، میں خالق ہوں اور ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہے. تو کلمے کے ذریعے بندے کو اللہ کا تعارف ہوا. اب تعارف ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کی مثال کہ ٹرین میں 2 لوگوں کی ملاقات ہو گئی. بولے آپ کہاں رہتے ہیں؟ بولے میں بھی احمد آباد جا رہا ہوں. بولے میں بھی احمد آباد جا رہا ہوں. بولے احمد آباد میں کہاں رہتے ہیں؟ بولے فلاں علاقے میں. تو آپ بولے وہاں جب بھی آنا تو یہ میرا نمبر رکھو، فون کرنا، رنگ کرنا، میں فوراً آ جاؤں گا. تو اب تعارف ہوا. اب اس کے بعد تعارف ملاقات اور تعلق میں بدلے گا. یہ تعارف جو ہوا یہ تعلقات اور ملاقات کے اندر اب کنورٹ ہوگا، بدلے گا. اب کیا ہوا کہ تعارف ہونے کے بعد جب بندہ جو ہے ملنے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کے لیے اللہ کے در پر چلا آیا. اب تعلق ہوا، ملاقات ہوئی. اب یہاں سے محبت کی بنیاد پڑ گئی. تعلق اور ملاقات ہونے کے بعد پہلے تعارف ہوا، اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اب جو ہے محبت کی دنیا میں اس نے قدم رکھ لیا. اب جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے ابھی محبت کی شروعات ہوئی تو پہلے اس کے لیے بندہ مال وال سب لٹا دیتا ہے. جان کا مسئلہ بعد میں آتا ہے، پہلے مال کا مسئلہ آتا ہے. محبت کی جب شروعات ہوتی ہے تو بولے تیرے لیے سب حاضر. تو اب جب اللہ سے محبت کی شروعات ہوئی، در پر آ کر ملاقاتیں ہوئیں، تو اب یہ ملاقات محبت میں جب بدلی تو اب اللہ کے نام پر مال لٹانا بھی شروع، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینا بھی شروع. کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر اللہ نے جہاں کہا ہے وہاں پر، جسے محبوب اور معشوق کے اشارے پر، محبوب کے اشارے پر جہاں اس کو خوشی ہوتی ہے، جہاں اس کو یعنی رضامندی کی جگہ ہیں جس سے اس کو سکون ملتا ہے، وہاں پر جو ہے محبوب جو کی جگہ پر وہ خرچ کرے گا بندہ. تو اب مال خرچ کرنا ہوا، وآتوا الزکاۃ. اب جب محبت کی چنگاری اور بڑھی تو اب
محبت کی انتہا کو پہنچ گئی. اب جو عشق کی دنیا میں قدم رکھ دیا، اب عشق کی دنیا میں قدم رکھ دیا تو اب تک تو مال لٹا رہا تھا، اب اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھی کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے. روزہ آیا، صبح سے شام تک بھوکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بھول گیا کہ مجھے کھانا بھی ہے، مجھے پینا بھی ہے اور میری خواہشیں بھی ہیں. نہیں، محبوب کے اشارے پر کہ بھوکا رہنا ہے، ہاں بالکل. تو یہ اب عشق کی شروعات ہوئی، محبت کی انتہا ہوئی اور عشق کی شروعات ہوئی. تو جان مال کے ساتھ جان بھی قربان، اپنا کھانا پینا راحت آرام سب قربان کر دیا. اب یہ عشق کی چنگاری اور بڑھی، یہ عشق کی چنگاری اور زیادہ بڑھی. تو اب خالی بھوکا نہیں رہ رہا ہے، خالی پیاسا نہیں رہ رہا ہے، بلکہ اب جو ہے محبوب کے گھر کا چکر کاٹ رہا ہے. اب اسے سکون ہی نہیں ہے. بھوک پیاس تو گئی ایک طرف، وہ تو ہے ہی، اس کو تو بھول ہی گیا ہے، لیکن اب جو ہے محبوب کے در کا، اس کے گلیوں کا چکر کاٹ رہا ہے کہ ایک نظر پڑ جائے، ایک دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے. تو یہ حج کا سفر ہوا. کیا اس کے در پر پہنچ گیا، پروانہ وار دیوانہ وار، ایک عاشق کا منظر کہ عجیب و غریب کیفیت. احرام کی 2 چادر ہیں، یعنی تن کے اوپر ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا ہے، نہ خوشبو ہے، نہ تیل ہے، نہ بناؤ سنگھار ہے، نہ بالوں میں کنگھی ہے، پراگندہ بال پراگندہ حال. سمجھے؟ اسی طرح کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی گھر کا طواف چکر، کبھی سعی میں مسعی کے اوپر جو سعی کر رہا ہے. تو یہ سب اسی ایک حیران سرگردہ عاشق کا منظر پیش کر رہا ہے کہ جو اپنے معشوق سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر پہنچ گیا. خالی ایک مرتبہ معلوم پڑا کہ رات کو 12 بجے یہاں سے وہ نکل کر گئی تھی، حالانکہ وہ اتفاقی واقعہ تھا، لیکن اب وہ روزانہ 12 بجے وہیں گھوم رہے ہیں. روزانہ یہ دنیا کے جھوٹے عشق و محبت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر پتہ چل گیا کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا تو اب روزانہ وہیں سے گزر رہا ہے، بار بار گزر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. مجنو کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، کہ میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، لیلا کے در و دیوار سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی یہاں کس کرتا ہوں. اور سن لو، ان در و دیوار کی محبتوں نے مجھے فریفتہ اور عاشق نہیں بنایا ہے، لیکن ان لوگوں کی محبت کام کر رہی ہے جو اس گھر میں رہنے والے ہیں. در و دیوار سے محبت نہیں ہے، بلکہ در و دیوار کے اندر رہنے والی اس محبوبہ کی محبت نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے کہ میں یہاں وہاں کا چکر لگا رہا ہوں، اور اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو، بلکہ لیلا کی گلی کے کتے سے بھی مجنو پیار کر رہا ہے، اس کو بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس سے بھی کیا کہتے ہیں، پیار کر رہا ہے. تو یہ حج جو شراپا عشق و محبت کا منظر ہے. لہذا جو حج کرنے جا رہے ہیں اللہ سب کو پہنچائے. تو ایک عاشقانہ سفر ہونا چاہیے. عاشق بھوک کی شکایت نہیں کرتا، عاشق سفر کی مشقتوں کی شکایتیں نہیں کرتا، عاشق پیش آنے والے حالات کے شکوے نہیں کرتا. عاشق سب کو خوشی کے ساتھ غموں کے پہاڑ کو بھی، اور غموں کے جو یعنی جو حالات لمحات آتے ہیں اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، پی جاتا ہے کہ بھئی میرا محبوب خوش ہو جائے، میرا معشوق خوش ہو جائے جس سے ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ حج جو ایک عاشقانہ سفر بھی ہے. اور دوسرے طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک گویا کہ سفر آخرت بھی ہے. گویا انسان دنیا سے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، مطلب یہ دوسرے انداز کا سے دیکھیں گے تو یہ آخرت کا سفر بھی ہے. جیسے جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا، سارا مال جائیداد سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے، رشتہ دار، بال بچے، دوست و احباب، در و دیوار سب کچھ چھوڑ کر اکیلے قبرے میں جاتا ہے. ہاں تھوڑا بہت کفن وفن ساتھ میں جاتا ہے، تو ایسے ہی تھوڑا بہت توشہ لے کر حاجی بھی روانہ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت توشہ اور خرچہ لے کر جو ہے حاجی بھی روانہ ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ تو چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ تو چھوڑ کے جا رہا ہے. اپنے گھر کو، اپنے در کو، اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، اپنے کاروبار کو، دنیا کے سارے جھمیلوں کو، سب کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جسے مرنے والا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پلین میں سوار ہونا گویا کہ وہ گویا قبر میں اتارا جا رہا ہے. پھر وہاں
جب وہاں پہنچتا ہے تو سفید چادر والے نظر آتے ہیں طواف میں، تو گویا کہ اب وہ دوسری دنیا میں آ گیا، عالم برزخ، عالم قبر میں پہنچ گیا کہ ہم منکر نکیر سوال کرنے آئے ہیں۔ پھر وہاں کا دستور چلتا ہے، جب حج کرنے پہنچ گیا تو احرام کی چادر میں جب احرام باندھ لیا اور نیت کر لی تو احرام کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی بات بھی نہیں کر سکتا، شکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھر کی پابندیاں لگ جاتی سے وہاں عالم قبر میں دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو گویا دوسرے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو حج گویا موت کا منظر ہے، سفر آخرت پر بندہ جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج اس کے اندر بہت کمی اور کوتاہیاں ہیں، کچھ ہم فضائل بھی بیان کریں گے، کچھ کمیاں بھی بیان کریں گے، زیادہ وقت ہے نہیں۔ دیکھو ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، فرض ہو کہ واجب ہو، سنت ہو کہ نفل ہو، ہر عبادت اللہ کے لیے۔ اگر اس میں ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، نام و نمود آ گیا، شہرت آ گئی تو وہ ساری عبادت بیکار ہو جائیں گی، بلکہ الٹا وبال ہوگا۔ اسی لیے فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ یعنی دکھلانے کے لیے، کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کیا تو بڑے سے بڑا عمل، نماز، روزہ اور صدقہ خیرات، زکوٰۃ سب بیکار ہو جائیں گی۔ ایسے ہی حج کا مسئلہ بھی ہے کہ حج میں بھی اگر دکھلاوا آ گیا تو یہ بیکار ہو جائے گا۔ لیکن حج کے اندر دکھلاوا سب سے زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ مشکل فرض ہے یہ۔ پانچوں ارکان میں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سب سے مشکل رکن حج ہے۔ حج کے مسائل تو دور کی بات، حج کی موٹی موٹی باتیں یاد نہیں رہتی لوگوں کو۔ خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے زبردست محدث، مفسر اور اللہ کے بہت بڑے ولی، کتاب لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حضرت نے۔ ایک مرتبہ جو ہے غالباً انہی کے بارے میں الٹا طواف کر رہے تھے، الٹا طواف شروع ہوتا ہے دائیں طرف سے، حضرت یوں شروع ہوتا ہے تو یوں شروع کر دیا، تو کسی نے ٹوکا کہ ایسے ہی آگے حج کرنے، ایسے ہی آگے، ارے کم سے کم ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کر آتے ہو تو کچھ فائدہ ہوتا، کیا وہ میں ہی ہوں؟ یعنی جب تک پریکٹیکل 2 4 10 مرتبہ آدمی طواف اور سعی اور ان ارکان کو نہیں کرتا، ذہن میں نہیں رہتے، موٹی موٹی باتیں یاد نہیں رہتی، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کے فرائض اور ارکان اور شرائط اور مسائل بہت مشکل ہیں، مشکل سے یاد رہتے ہیں۔ یعنی عام علماء بھی بار بار پڑھنے کے محتاج ہیں، عام علماء بھی، تو پھر عوام کا کیا کہنا؟ اس لیے جو ہے اس کو سیکھ کر جانا چاہیے، سیکھ کر باقاعدہ ٹریننگ لے کر جانا چاہیے، ورنہ ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک حاجی صاحب بڑی عمر کے 70 سال کے، تھوڑی دیر میں گئے حرم میں واپس آ گئے، بولے کیا ہو گیا طواف؟ بولے ہو گیا۔ تو ہم تعجب کر رہے ہیں کتنی جلدی ہو گیا؟ بولے ہاں ایک مرتبہ چکر لگا لیا طواف ہو گیا۔ یعنی ایک چکر کا نام طواف، 7 چکر کا نام طواف ہے۔ یعنی ایسے کہ ابا کو جنت نہیں چاہیے، بیٹوں کو جنت چاہیے، تو بیٹوں نے ابا کو بھیج دیا، ابا ریٹائرڈ تھے تو ابا کو حج کروائیں گے، ابا کو کچھ نہیں پڑھی ہے، وہاں گئے آرام سے بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب احرام کھولنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح نہیں، بس اب آ گئے حرم شریف میں تو حاجی ہو گئے، اب واپس جائیں گے تو کون دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر کیا کیا اور کیا نہیں کیا، فرائض ادا کیے کہ نہیں کیے، تو حاجی صاحب تو بن جائیں گے۔ تو بغیر سیکھے لوگ جاتے ہیں، سیکھ کر جانا چاہیے، مسائل معلوم کر کے جانا چاہیے، جانکار لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہر زبان کی کتابیں ہیں، اردو میں، گجراتی میں، ہندی میں، جس طرح بھی آپ چاہیں آرام سے جو ہے وہ آپ دستیاب ہیں، موبائل کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور کتابیں بھی لے سکتے ہیں، تو ہر چیز کا انتظام کر کے جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر عبادت کے اندر دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں، لیکن حج میں دکھلاوا سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے جہاں پر حج کی فرضیت کو بیان کیا قرآن کے اندر، کیا انداز اللہ نے اختیار کیا ہے،
شروعات کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، دکھلاوا وہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن حج میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ عبادت ایک تو مشکل ہے، بہت مشکل سے بندہ اس کے لیے تیاری کر پاتا ہے، اس کے اسباب بہت مشکل سے مہیا ہوتے ہیں، انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو شیطان پورا زور لگاتا ہے، شیطان جو ہے پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو ستیہ ناش کر دوں، کیونکہ زندگی میں ایک دو مرتبہ یہ بندہ مشکل سے حج کر پائے گا. تو پوری زندگی کا سرمایہ جو بندے نے اس میں لگایا اور اللہ کے گھر پر جانے کے لیے آیا تو شیطان نے سب کر دیا بالکل بیکار. تو وہ کیا دکھلاوے پر لے آتا ہے، ریاکاری پر لے آتا ہے. اور اسی لیے قرآن میں حج کی فرضیت کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. شروعاتی کی کہ اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ یہاں اس میں دکھلاوا زیادہ آئے گا. حاجی صاحب پہلے سے ہی 112 ہار پہن کر یوں جا رہے ہیں، پہلے سے دکھلاوا ہے تو خاک وہاں کچھ ملنے والا ہے؟ پہلے سے ہی انوائٹیشن کارڈ، آمنترن کارڈ چھپ رہے ہیں کہ حج کی زیارت رکھی ہے، ملنے آئیو. تھوڑا آج مجھے اس طرح بولنے دیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ خود جائیے، گناہوں کی معافی تلافی خود کریے. جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں تھے اس سے خود ملیے، ملاقات کیجئے. آپ جا رہے ہیں مبارک سفر پر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہو کر جائیے، کینہ کپٹ لے کر، دل میں حسد جلن لے کر مت جائیے. لیکن یا تو حاجی صاحب آئیے ہمارے گھر پر، آج جو ہے کیا زیارت رکھی ہے، کس کی؟ یا حج ملن سماروہ رکھا گیا ہے، اس کے بھی کارڈ چھپتے ہیں، ایک کارڈ 600 روپے کا. اور پھر جب نکلتی ہے سواری حاجی صاحب کی تو پوری بارات نکل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نکاح نہیں، حاجی صاحب 10 نکاح کرنے جا رہے ہیں ایک ساتھ، جو حرام ہے. یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ چوٹ لگے تو کم سے کم چھوڑیں اس کو، الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑیں، فضول خرچیاں چھوڑیں. حج تو ہوا 4 لاکھ کا، لیکن الٹا اس پر خرچہ ہوا 8 لاکھ کا، الٹی سیدھی حرکتوں میں، یہاں وہاں خرچہ، یہ دکھلاوا، یہ ہار پھول، یہ گاڑی، وہ گاڑی، یہ اب تو حج کی بھی شوٹنگ اتر رہی ہے، حج کی بھی شوٹنگ. تو اس کا مطلب کیا کہ ہے ہی نہیں، پہلے سے اخلاص ہے ہی نہیں، خلاص پہلے سے ہی دکھلاوا، ویڈیوگرافی پہلے سے ہو رہی ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج کرنا، اللہ کے لیے کرنا. ہاں تاریخ کا پتہ تھا کہ ابھی ہم فلاں تاریخ کو حاجی صاحب جا رہے ہیں، لوگ ملنے آ گئے، ملنے والوں کی سعادت ہے کہ وہ خود ملنے آ گئے اور آپ ان کو ناشتہ پانی کروا رہے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقاعدہ کہ حج ملن سماروہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور گفٹ لے کر آئیں اور حاجی صاحب کو اٹھائیں اور گھمائیں اور اچھالیں، تو یہ نہیں، یہ سب دکھلاوا اللہ جانتا ہے. اور پھر موبائل نے ستیہ ناش کر رکھا ہے خدا کے واسطے. جو لوگ حرم شریف میں، یعنی کتنی بڑی غیرت مر چکی ہے، جرت کتنی بڑی جرت ہے. طواف کا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندہ طواف کر رہا ہے تو طواف یوں کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا مکروہ ہے. طواف کرتے ہوئے اس گھر کی عظمت اور احترام کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر یوں چلنا اور طواف کرنا اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ نگاہ نیچے رکھتے ہوئے یوں چلتے رہیں، یوں سامنے کی طرف نہیں. اور آج کیا کرتے ہیں؟ چہرہ کرنے کو منع کیا گیا ہے اور آج پیٹ کر کے سیلفی لے رہے ہیں. دیکھو میں کالا بھوت لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں. کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے جس کو دکھا رہے اس سے ثواب لے لینا. یہاں کوئی شک ہے کہ ریاکاری ہے؟ ریاکاری میں شک ہے؟ کوئی دکھلاوے میں شک ہے؟ بتاؤ. یعنی ڈھٹائی دیکھو، ہٹ دھرمی دیکھو کہ اللہ میاں ہم آپ کے لیے تھوڑی طواف کر رہے ہیں، ہم تو فلاں اپنی بیگم یا جو باغم ہیں ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو جب بھی تو ہم فوٹو اتار رہے ہیں. یعنی کیا ملنے والا ہے مجھے یہ بتاؤ. دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ، دین کا تو ہے ہی سراسر نقصان ہی نقصان. لیکن اتنی بڑی جگہ میں جا کر عظمت اور احترام کی، کس بلندی پر تو وہاں کھڑا ہے، کتنا بڑا گھر ہے وہ، کتنی بڑی جگہ ہے وہ. لوگوں کی تمنائیں آرزویں وہاں پہنچنے میں ختم ہو جاتی ہیں.
اللہ والوں کا حال عجیب و غریب ہے. وقت نہیں ورنہ میں حالات سناتا کیسے کیسے یعنی لوگ عظمت دل میں اور احترام دل میں کیسا ہوتا ہے وہاں کا. آج اللہ نے تجھے پہنچا دیا, تو بے حرمتی کر رہا ہے. یعنی مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو آدھی سے زیادہ پبلک کھڑی ہو جاتی ہے اور فوٹو اتار رہی ہے, ویڈیو بنا رہی ہے کہ دیکھو اذان ہو رہی ہے, ہم جو ہے سڑا ہوا منہ لے کے کھڑے ہیں, دیکھ لو. وہ روزے اقدس جہاں وہ ریاض الجنہ, وہ جنت کی کیانی جو دنیا کا سب سے عظیم الشان حصہ ہے, کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے وہ جگہ جہاں اب تو اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں نا ریاض الجنہ میں, جنت کی کیاری. 10 منٹ کا ٹائم مشکل سے ملتا ہے اور وہ بھی 45 دن میں 1 مرتبہ نمبر آئے گا. یہ ہماری گستاخیوں کی بنا پر, ہماری بے حرمتیوں کی بنا پر اللہ نے جو ہمیں محروم کر دیا ہے. اب ٹائم سیٹ ہو گیا ہے کہ 45 دن میں 1 مرتبہ نمبر آئے گا, ورنہ پہلے جب چاہے جب جا سکتے تھے. بھیڑ تو پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے کہ جو جگہ, جو ٹکڑا جہاں اللہ کے رسول مدفون ہیں اور آرام کر رہے ہیں, وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے, وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے, اللہ کے گھر سے بھی افضل ہے. وہاں روزے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر تو ویڈیو اتار رہا ہے. یعنی چائے والا اگر آگے کھڑا ہو جائے کوئی تو وہاں جلدی سے رکھ دے گا, احترام میں کھڑا ہو جائے گا. کیا امام الانبیاء کی ذات اس گئے گزرے انسان سے بھی گھٹیا ہے؟ عظمت اور احترام کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں وہاں پر. عجیب و غریب حال ہے, عجیب و غریب صورت حال ہے. اس لیے جو ہے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا ادب لے کر جائیں, ادب لے کر اس جگہ کی عظمت لے کر جائیں. ہاں صرف حرم شریف نہیں, صرف جو ہے مسجد نبوی نہیں, بلکہ ہر جگہ ذرہ ذرہ. علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا اکابر کا حال کیا تھا, مدینہ پہنچنے سے کئی میل پہلے ہی جوتیاں اتار لیں. کہا کہ حضرت گرمی کا موسم ہے اور پتھریلی زمین ہے, دھوپ سکتے ہیں, ابھی تو 10 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے ابھی تو. کہا کہ جہاں امام الانبیاء کا قدم پڑا ہوگا وہاں نانوتوی کا جوتا پڑے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اشعار کہیں کہ ہمارا شمار تو مدینہ کے کتوں میں ہو جائے تو بھی ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ ہمارے اکابر تھے. اللہ یہ پورے اشعار پڑھے ہیں کہ اگر ہمارا شمار مدینہ کے کتوں میں بھی ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو جوتیاں پہلے سے اتار لی تھیں باہر ہی اور پیدل گئے. بولے یہاں تو سر کے بل جانا بھی سعادت ہے, پاؤں کے بل نہیں, سر کے بل چل کر جانا بھی سعادت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ ہم سب کو بار بار پہنچائے, اور جن کو اللہ نے قبول کیا ہے, سب سے بڑی چیز آج کے زمانے میں ادب احترام ضروری ہے. ادب احترام ضروری ہے. موبائل کا استعمال, میں کہتا ہوں مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں فون پر بات کرنی ہو, کوئی مجبوری ہو تو ہی کرے, ورنہ اس کے علاوہ نہ کرے. ویڈیو دیکھنا ہے سب مل جائے گا, اتارنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اپنا وقت جو ہے موبائل کے پیچھے نہ لگائیں, اپنا وقت جو ہے الٹی سیدھی ویڈیو کے پیچھے نہ لگائیں, زیادہ بات کرنے کے اندر نہ لگائیں, روزانہ پل پل کی خبر نہ دیں. آپ عبادت کے لیے گئے ہیں, بہت سارا سرمایہ لگا کر گئے ہیں, 2-3 دن میں 1 مرتبہ بات ہوگی, 4 دن میں, ہفتے میں ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. گھر والوں سے بار بار فون کرنا, بار بار بات کرنا, یہ خود کو بھی پریشان کرنا ہے, سامنے والے کو بھی پریشان کرنا ہے. اس لیے جو ہے ایک تو یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے, دکھلاوا نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی کیا کہتے اس طرح کا ٹیپ ٹاپ نہیں. سادگی کے ساتھ جائیں, سادگی کے ساتھ آئیں. ہاں جس کو ملنا ہے وہ خود رخصت کرنے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے, سعادت کی بات ہے. اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑوں کا حج نہیں ہوا ہم کیسے کریں, یا ابھی والد صاحب کا حج نہیں ہوا ہم کیسے کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا, جس کے اوپر بینک بیلنس بیٹے کے پاس ہے, وہ مالدار ہے, اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے, آنے جانے کا خرچہ, ٹکٹ کا, ویزا کا, پاسپورٹ کا, اور وہاں رہنے کا انتظام اس کا ہو چکا ہے. والد صاحب غریب ہیں, بڑا آدمی جو گھر کا ہے وہ سرپرست وہ غریب ہے, تو آپ کا حج رہ جائے گا. اگر آپ ان کو دیکھنے جائیں گے آپ کا حج رہ جائے گا اور آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو والد صاحب کو بھی ساتھ میں لے جاؤ, لیکن اپنا فرض پہلے ادا کرو. اپنا فرض, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کو لوگ تو ہر حال میں کہیں گے. دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جو سب کو راضی کر لے. کوئی اگر یہ چاہے کہ میں سب کو راضی کر لوں, یہ ناممکن ہے.
آپ سب کو راضی کر ہی نہیں سکتے. شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے نا کہ اچھی سے اچھا کھانا کھلاتا ہے، پھر بھی جو عیب نکالنے والے ہیں وہ تو نکالیں گے. بولے گرم گرم آ رہا تھا. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ولیمے میں گئے تو ایک صاحب کہنے لگے کھانا تو اچھا تھا لیکن بہت گرم گرم آ رہا تھا. میں نے کہا ٹھنڈا ٹھنڈا آتا تو کیا کرتے؟ بولے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا آ رہا تھا. اور اگر بولے پھٹافٹ لا کے دے رہے تھے. اور اگر بولے نہیں وہ کوئی کھلانے والا تھا ہی نہیں برابر، بولے بیٹھے رہو 10 منٹ پھر آ رہا تھا. تو جلدی آوے تو بھی مسئلہ، لیٹ آوے تو بھی مسئلہ، گرم گرم آوے تو بھی مسئلہ، ٹھنڈا آوے تو بھی مسئلہ. بولے گرمی کا موسم چھانس ہوتی تو اچھا تھا. کھانا تو بہت شاندار پر چھانس نہیں تھی. اب چھانس تھی تو بولے گاڑی تھی، گلے میں اٹک رہی تھی. اور یا بولے بہت پتلی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ چھانس پیا کہ نہیں پیا. یعنی جس کو عیب نکالنا ہے، نقص نکالنا ہے، وہ عیب اور نقص نکال کر رہے گا. آپ یہ چاہیں کہ میں سب کو راضی کر لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سب کو راضی کر لیں. دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ سب کو راضی کر لے. اللہ کے رسول کی بھی مخالف ہوتے تھے لوگ. خیر، تو یہ کہ لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھنے کا ہی نہیں. شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں. میرے اوپر حج فرض ہو گیا تو میں اپنا حج کروں. ورنہ حدیث پاک ہے من فرض علی الحج فلیتعجل، کہ جس پر حج فرض ہو گیا وہ جلدی کرے. کیا کرے؟ جلدی کرے. کیوں؟ کہ فعسى ان يمرض المریض وتذل الضالہ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ اور ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیمار کوئی آدمی بیمار ہو جاوے، یا چیزیں گم ہو جاویں، یا کوئی حاجت پیش آ جائے. او مست الحاجہ، یعنی حج فرض ہو گیا جلدی کریں. ورنہ کیا ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو جاوے، آگے جا ہی نہ سکے، یا چیزیں گم ہو جاویں، مال لٹ گیا، خرچ ہو گیا، یا کوئی اور حاجت پیش آ گئی، وہاں مال چلا گیا، اب آئندہ توفیق ہی نہیں رہی، آئندہ جو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حج فرض ہو گیا، انتظام ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کر دیں یا بیٹی کی شادی کر دیں، یا ابھی مکان بنانے کا مسئلہ ہے. رہ رہا ہے ٹھیک ٹھاک لیکن تھوڑا بنگلے میں رہیں ہم بھی، شاندار تھوڑا مکان بن جاوے، اس کے لیے بولے آئندہ کر لیں گے. تو دنیاوی کام کے لیے اگر ہم نے حج کو پیچھے کیا تو اللہ کے رسول کی وعید ہے. جس کام کے لیے ہم نے حج کو پیچھے کیا وہ کام نہیں ہو سکے گا، وہ کام نہیں ہو سکے گا، اور بندہ وہیں پر پڑا رہے گا. یہاں تک کہ حاجی لوگ حج کر کے بھی آ جائیں گے لیکن تیرا کام بھی نہیں بنے گا اور تو حج پہ بھی نہیں جا پائے گا. اس لیے مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھیں کہ میری کنڈیشن یہ ہے. اپنا مسئلہ رکھیں کہ بھئی میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اور حج فرض ہو رہا ہے، ایک طرف یہ تقاضا ہے یہ تقاضا ہے، تو اس کی بنا پر میں حج کرنے جا سکتا ہوں یا نہیں. ایک تو یہ کہ بندہ کوشش کر رہا ہے، نام نہیں آ رہا ہے، وہ تو وہاں تو وہ معذور ہے. بھئی حج کمیٹی میں فارم بھر رہا ہے لیکن نام نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار بندہ نہیں ہے، وہ تو اپنی کوشش کر رہا ہے. 1 سال 2 سال جب بھی آئے گا جائے گا، لیکن ایک یہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی تقاضا کہ بھئی مکان بنانے کا ہے، یا شادی کرنے کی ہے، یا یوں کرنے کا ہے، شادی میں 5-10 لاکھ خرچہ کرنے کا ہے، تو اتنے میں حج نہیں ہو پائے گا، خرچے میں چلا جائے گا، تو شادی بھی رہ جائے گی اور حج بھی نہیں ہو پائے گا. ایسا بہت دیکھا گیا ہے. اس لیے جو ہے حج فرض ہو تو جلدی کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہا، اور فرمایا ولیس للحج المبرور جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا. بندے نے عمرہ کیا، پھر اللہ توفیق دے پھر عمرہ کر رہا ہے، تو 2 عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے یہ 2 عمرے کرنا اللہ سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. اور حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کوئی نہیں. حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ بندے میں حج کرنے کے بعد حرمین شریفین کی محبت بڑھ جائے، وہاں بار بار آنے کا شوق بڑھ جائے، محبت میں اضافہ ہو جائے، اور زندگی میں تبدیلی آ جائے، اللہ کی طرف یعنی توجہ اور گریہ وزاری اور اعمال کے اندر جو اضافہ ہونے لگے، زندگی بدل جائے، تو کہا کہ حج مقبول ہے. اور اگر وہاں جا کر دوبارہ آنے کی تمنا نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ حج ہو گیا تو 45 دن کا ٹور ہے
تو کہتے ہیں کہ میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں، اپلیکیشن لکھ رہے ہیں کہ جلدی سے 10 دن پہلے ہی مجھے جو ہے فلائٹ مل جاوے. تو کہا جاتا ہے بھائی اللہ کے بندے، یہ موقع بار بار کہاں ملتا ہے؟ یہاں کی نمازیں، 1,00,000 نماز کا ثواب، یہاں کی کیا برکتیں، یہاں کی رحمتیں، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنا 60 رحمتوں کے برابر ہے. صرف دیکھنا، دیدار کرنا، بندہ کچھ بھی نہ کرے، خالی بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو بھی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں. ارے کچھ نہیں کر رہا، کم سے کم جا کے وہاں سائے میں بیٹھے رہے تو بھی تیرے لیے فائدے سے خالی نہیں. لیکن لوگ اس طرح بھی ہیں کہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ 10 دن جلدی کم ہو جاوے اور میرے بال بچے وہاں انتظار کر رہے ہیں. میں کہا عجیب بندہ ہے تو، بال بچے انتظار کر رہے ہیں، 10 دن میں کیا ہو جائے گا؟ جہاں 30 دن صحیح وہاں 10 دن اور صحیح. اس لیے میرے بھائیوں جو ہے، اور فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة تنفی الذنوب والفقر کما تنفی الکیر خبث الحدید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلت حج کی کہ لگاتار حج عمرے کرتے رہو، اللہ توفیق دے تو حج کے بعد عمرے بھی کرتے رہو. کیوں؟ لگاتار پے در پہ حج عمرہ کرنا یہ فقر اور گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، فقر اور گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسا کہ لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے. آگ کی بھٹی جو ہے آگ کے زنگ کو جس طرح لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے، اس طرح لگاتار حج اور عمرہ کرنا یہ فقر کو، یعنی دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ بندہ فقیر نہیں رہے گا، محتاج نہیں رہے گا، اور گناہوں کو بھی، تو آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا کہ آخرت میں گناہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اس سال نہیں جا سکے یا نہیں یعنی انتظام ہو سکا، تو آئندہ کے لیے نیت کریں، اپنے حالات اپنے مسائل کو سامنے رکھیں، مفتیان کرام سے معلوم کریں کہ میری کنڈیشن یہ ہے، میرے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میں کب جاؤں، کیسے جاؤں. تو ہر چیز کا حل انشاءاللہ موجود ہے. تو اول وقت میں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حاجی کو اس کا سفر اللہ آسان فرمائے، اور تمام حاجیوں کے حج کو اللہ قبول فرمائے. تمام کے اعمال کی برکت سے اللہ پورے عالم اسلام کے اندر چین سکون کا ماحول اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.